کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک خالی میدان چند سالوں میں ایک صنعتی شہر کیسے بن جاتا ہے؟ ایسا کون سا راز ہے جو حکومت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ زمین خریدے، سڑکیں بنائے، بجلی، گیس اور ریلوے تک فراہم کرے؟ کیوں بیرونی سرمایہ کار پاکستان آتے ہیں اور یہاں کے کارکن جدید مشینوں پر کام کرنا سیکھتے ہیں؟ ایسا کیا خاص ہے ان ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں جہاں نہ ٹیکس ہوتا ہے نہ کوئی کوٹا؟ آپ کے خیال میں کیا یہ پالیسیز پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ دیکھیں دوستو، گورنمنٹ پالیسیز کے تحت جو انڈسٹریل ترقی کے منصوبے چل رہے ہیں ان کا نام ہے انڈسٹریل اسٹیٹس۔ یہ مستقبل کے انڈسٹریل مراکز ہیں جو بڑے شہروں کے نزدیک قائم کیے جاتے ہیں۔ امیجن کریں کہ گورنمنٹ نے زمین خریدی اور پوری منصوبہ بندی کی تاکہ وہاں پر ناٹ جسٹ فیکٹریز بلکہ پورا انفراسٹرکچر یعنی ریلویز، روڈز، الیکٹریسٹی، کمیونیکیشنز اور دیگر فیسلٹیز جیسے سکولز، ہاسپٹلز اور ریزیڈنشل ایریاز بھی مہیا کیے جائیں تاکہ ورکرز اور ان کے خاندانوں کو رہائش مل سکے۔ آپ سوچیں کہ یہ ایک ایسا کمپریہنسو پلان ہے جو ایک طرح سے پورے علاقے کو فیوچر انڈسٹریل ہب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ڈرائی پورٹ یعنی خشک بندرگاہ تک کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے تاکہ لاجسٹکس میں آسانی رہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کے شہر میں نئے شاپنگ مال کی تعمیر ہوتی ہے جس سے نہ صرف امپلائمنٹ مواقع بڑھتے ہیں بلکہ لوکل اکانومی بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت لوگ انویسٹمنٹ کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں، یعنی گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے لوگوں کو راغب کرتی ہے تاکہ وہ پلاٹس میں 20 to 30% پیمنٹ کر کے لینڈ کا کنٹرول حاصل کریں۔ باقی اماؤنٹ کی پیمنٹ کے بعد گورنمنٹ اپنی جانب سے کنسٹرکشن شروع کر دیتی ہے۔ اس پورے عمل میں تقریباً 2 سے 4 سال لگتے ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں انڈسٹریل اسٹیٹس کے فوائد کی۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہائی پریشر گیس پائپ لائنز، سویج لائنز، واٹر پائپس وغیرہ ایک جگہ ہوتے ہیں جس سے انفراسٹرکچر لگانے کی اوور آل کاسٹ کم ہو جاتی ہے۔ حکومت ٹیکس ہالیڈیز اور کنسیشنز دیتی ہے جو انڈسٹریز کو اضافی سرمایہ فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اپنا بزنس بڑھا سکیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ بینیفٹس ناٹ سو ڈیولپڈ علاقوں تک بھی پہنچتے ہیں جہاں امپلائمنٹ اور لیونگ سٹینڈرڈز بہتر ہو جاتے ہیں اور ریجنل ڈسپیرٹی یعنی علاقوں کے درمیان فرق کم ہوتا ہے۔ یہ تصویر ایک سٹیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی ہے جہاں لوہے اور دیگر دھاتوں سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اس میں بڑی بھٹیاں، انڈسٹریل مشینیں اور تیار شدہ مصنوعات کے ذخیرے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک وسیع علاقے کی فضائی تصویر ہے جو ایک انڈسٹریل یا آرکیٹیکچرل سائٹ ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرنٹ ایریاز کو اسپیسیفکلی انڈسٹریز کے لیے الوکیٹ کیا جاتا ہے تاکہ انڈسٹریل اور ریزیڈینشل ایریاز ایک دوسرے سے الگ رہیں۔ یوں پولوشن کا انوائرمنٹل امپیکٹ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، جب آپ لسٹ دیکھیں انڈسٹریل اسٹیٹس کی پاکستان کے اندر جیسے کراچی، لاہور، حیدرآباد، جہلم، گوجرانوالا، گجرات، پشاور، چکوال، دسکا وغیرہ، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہر جگہ ان پالیسیز کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز یعنی وہ علاقے جہاں پیداوار صرف ایکسپورٹس کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ یہاں امپورٹس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا اور نہ ہی ایکسپورٹس پر، لہٰذا ٹریڈ بیریئرز جیسے کہ کوٹاز اور ٹیرفز مکمل طور پر ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہائی کوالٹی سٹینڈرڈ آف گڈز کو مینٹین کرنا نہایت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ حکومت ان علاقوں میں مکمل انفراسٹرکچر فراہم کرتی ہے جیسے کہ روڈز، ریلویز، الیکٹریسٹی، گیس، واٹر وغیرہ کی تعمیر۔ مثال کے طور پر جب پاکستان میں ای پی زیڈز قائم کیے جاتے ہیں تو ان سے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں قرض کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے اور لونز کا بوجھ کم ہونے لگتا ہے۔ ذرا سوچیں، جیسے آپ کے پسندیدہ کھیل میں اپ گریڈ مفت ہو اور کوئی چھپا ہوا خرچ نہ ہو، بالکل اسی طرح یہاں کوئی ایکسٹرا قیمت نہیں لی جاتی۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز یعنی ای پی زیڈز کے فوائد پر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ای پی زیڈز کیا ہیں؟ ای پی زیڈز دراصل ایسے مخصوص علاقے ہوتے ہیں جہاں ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور ان علاقوں میں بہتر قوانین اور سہولیات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ انٹرنیشنل بزنس آسانی سے ہو سکے۔ یہ زونز بڑی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ایکسپورٹ میں اضافے سے نہ صرف ملکی قرضے کم ہوتے ہیں بلکہ ہمارے لون کے بوجھ میں بھی کمی آتی ہے۔ امیجن کیجئے جیسے آپ کا ایک چھوٹا کاروبار ہو اور سڈنلی انٹرنیشنل انویسٹرز آئیں اور آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی لے آئیں۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے لوکل ورک فورس یعنی مقامی مزدوروں کو جدید مشینیں چلانے کی تربیت دی جاتی ہے اور نئے اسکل سکھائے جاتے ہیں جس سے پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ مور اوور، ای پی زیڈز میں کام کرنے والے ورکرز کو بہتر ورکنگ کنڈیشنز ملتی ہیں جیسے کہ بہتر پے اور مناسب ورکنگ آورز۔ یہ بات انٹرنیشنل ٹریڈنگ پارٹنرز کے لیبر لاز یعنی مزدور قوانین کی وجہ سے بھی ضروری ہے کیونکہ دنیا بھر میں ایسے قوانین موجود ہیں جنہیں ہر کنٹری کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور دلچسپ نکتہ یہ ہے
کہ گورنمنٹ یعنی حکومت بھی ان زونز کے پروڈکٹس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے۔ اس طرح کے پروڈکٹس انٹرنیشنل ٹریڈ ایگزیبیشنز یعنی بین الاقوامی تجارتی نمائشوں میں دکھائے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف ملکی ساکھ میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ایکسپورٹ میں بھی بہتری آتی ہے۔ آخر میں آئیے پاکستان میں موجود کچھ اہم ای پی زیڈز کی بات کریں۔ کراچی، رسال پور، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ، یہ تمام شہروں میں واقع ای پی زیڈز ملکی معیشت کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک خوبصورت شہر میں یہ ای پی زیز موجود ہوں، جہاں جدید طریقے اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی مقامی مہارت کے ساتھ مل کر ایک کامیاب اکانومی تشکیل دیتے ہیں۔ آج ہم نے گورنمنٹ پالیسیز اور انڈسٹریل اسٹیٹس کی خصوصیات پر بات کی۔ حکومت اپنے پلاننگ کے تحت انڈسٹریل اسٹیٹس بناتی ہے، جس میں ریزیڈینشل ایریاز، سکولز، ہاسپٹلز اور دوسری سہولیات شامل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ انویسٹرز کو انوائٹ کر کے آسانی اور روانی سے منصوبے مکمل کیے جاتے ہیں۔ ٹیکنیکل فیسلٹیز جیسے ہائی پریشر گیس پائپ لائنز، سویج لائنز، واٹر پائپس سینٹرلائز طریقے سے مہیا کی جاتی ہیں تاکہ اوور آل کاسٹ کم ہو۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ٹیکس ہالیڈیز اور کنسیشنز دیتی ہے تاکہ ری انویسٹمنٹ کے لیے فنڈز اویلیبل ہوں۔ ای پی زیڈز یعنی ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بھی ڈسکس ہوئے، جو ایکسکلوزیولی ایکسپورٹس کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، جہاں امپورٹس اور ایکسپورٹس پر ٹیکس اور ایکسٹرا چارجز نہیں ہوتے۔ ای پی زیڈز میں انفراسٹرکچر کے کمپلیٹ نظام سے لوکل انڈسٹریز کو ماڈرن ٹیکنالوجی، امپرووڈ ورکنگ کنڈیشنز اور امپلائمنٹ میں اضافہ ملتا ہے۔ Question 1. انڈسٹریل اسٹیٹس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ A. Save cost. B. Increase pollution. C. Limit investment. D. Stop trade. Answer 1. Option A. Save cost. Question 2. Export processing zones EPZs بنیادی طور پر کس چیز پر توجہ دیتے ہیں؟ A. Local sales. B. Only exports. C. Extra sales. D. Domestic markets. Answer 2. Option B. Only exports. Question 3. سرمایہ کاروں کو صنعتی اسٹیٹس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ A. Pay full. B. Low plot advance. C. High tax. D. No support. Answer 3. Option B. Low plot advance.